بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسماء الحسنی میں آج ہم رب العالمین کا جو صفت ہے اس کا مطالعہ کریں گے۔ رب کے معنی جو ہوتے ہیں وہ خدا، مالک اور پروردگار کے ہیں، اور جب ہم کسی ہستی کو کوئی حیثیت دیتے ہیں تو آپ سے دوہرا عمل وجود میں آتا ہے۔ وہ دوہرا عمل کیا ہوتا ہے کہ جس کو ہم نے کوئی ہستی اپنا کوئی رشتہ قرار دیا ہے تو اس سے ہمارا بھی ایک رشتہ اس کے ساتھ بنتا ہے۔ مثلا ہم نے جس ہستی کو خدا قرار دیا تو ہم اس کے بندے بنیں گے، اور جس کو ہم نے مالک قرار دیا اس کے ہم غلام یا مملوک بنیں گے، اور جس کو ہم نے پروردگار قرار دیا، پالنے والا قرار دیا، تو ہم اس کے محتاج اور اس کے مرزوق بنیں گے جن کو رزق دیا جا رہا ہے۔ تو یوں ایک نمک خواری کا، جواب دہی کا سلسلہ پیدا ہو جاتا ہے، یعنی خدا کے اعتبار سے بندگی کا، عبادت کرنے کا حق قائم ہو جاتا ہے۔ مالک مانتے ہی جواب دہی آ جاتی ہے کہ وہ باز پرس کر سکتا ہے، سزا دے سکتا ہے، پوچھ سکتا ہے کہ تم نے یہ کام کیوں نہیں کیا، یوں کیوں کر دیا۔ اور جو پالنے والا ہوتا ہے، رزق دینے والا ہوتا ہے، اس کے ساتھ جو رشتہ بنتا ہے وہ نمک حلالی کا ہے کہ ہم اس کے شکر گزار بنیں، اس کی وفاداری پر قائم رہیں، کیونکہ وہ ہمیں کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے۔ تو رب کے ساتھ لفظ رب جو ہے اس کے اندر یہ تینوں معنی ہیں۔ تینوں معنی کا اعتبار مختلف سیاق سباق میں کبھی ایک کا، کبھی دو کا، کبھی تین کا ہوتا ہے۔ جیسے سورہ فاتحہ میں تینوں کا اعتبار ہے کہ ہم اللہ کو خدا، مالک اور پروردگار تینوں حیثیتوں سے تسلیم کریں۔ یہ تینوں حیثیتیں جو ہیں یہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تین رشتے، جیسے میں نے عرض کیا، وہ پیدا کرتی ہے۔ خدا بندگی کا رشتہ پیدا کرتا ہے، مالک مملوک کا رشتہ پیدا ہوتا ہے، پروردگار سے نمک حلالی کا تقاضا پیدا ہوتا ہے۔ چونکہ ہم پرورش کیے جا رہے ہیں، وہ ہمیں پال رہا ہے، تو اس کے نتیجے میں خود بخود کھانے والا کھلانے والے کا شکر گزار بن جاتا ہے۔ تو بندگی جو ہے وہ عبادت کا تقاضا کرتی ہے، مملوک ہونا باز پرس کا تقاضا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے باز پرس کر سکتے ہیں، اور یہ شکر اور وفاداری کا تقاضا کرتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو رب کی صفت جو ہے اس لیے یہ بہت اہم ہے، قرآن مجید میں بہت استعمال ہوئی ہے، اور خاص طور سے اس موقع پر بھی استعمال ہوئی ہے جب ہم سے عہد الست لیا گیا تھا۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ جامع ترین لفظ ہے جو دین کی تمام بنیادیں رکھ دیتا ہے، کہ ہمیں خدا کے ساتھ جوڑ دیتا ہے، مالک کے ساتھ جوڑ دیتا ہے، اور پروردگار کے ساتھ جوڑ دیتا ہے۔ تو اس طرح سے ہمیں تینوں پہلوؤں سے اس چیز کو سمجھنا۔ تو سورہ فاتحہ میں جہاں تک تعلق ہے تو یہ تینوں معنی میں یہاں آیا ہے۔ البتہ عالمین کا جو لفظ ہے اس کے دو معنی ہیں۔ ایک عالم جو ہوتا ہے دنیا، کائنات کے معنی میں، اور ایک عالم کا مطلب دنیا، جس کو ہم کہتے ہیں انسان۔ جب ہم کہتے ہیں کہ دنیا بگڑ گئی ہے تو اس کا مطلب ہے انسان بگڑ گئے ہیں۔ جب ہم کہتے ہیں سارا جہان ہی عجیب و غریب ہو گیا ہے تو اس کا مطلب لوگ ہوتے ہیں۔ تو ایسا ہی عالمین بول کر لوگ مراد ہوتے ہیں کہ جو لوگوں کا پروردگار ہے۔ یہ حق قائم کرنے کے لیے لفظ بولا گیا ہے، اس لیے نہیں ہے کہ یہ اس بات کا انکار کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ باقی کائنات کے رب نہیں ہے۔ نہیں، بعض اوقات ہم کہتے ہیں جیسے رب الناس قرآن میں آیا ہے سورہ الناس میں، تو یہ بتانے کے لیے کہ انسانوں کے ساتھ اللہ کا کیا تعلق ہے۔ تو یہاں پر اسی بات کو نمایاں کرنے کے لیے کہا گیا ہے کہ اللہ کا شکر ہے جو رب العالمین ہے۔ اب چونکہ خدا کے معنی ہے اس کے اندر، تو شکر اس کے ساتھ جڑ جاتا ہے کہ جس پروردگار کے ساتھ ہم جڑے ہوئے ہیں، جس رب کے ساتھ، خدا کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، تو ہم اس کے شکر ادا کرتے ہیں۔ اور پروردگار ایسا ہے کہ جو رحمان و رحیم ہے، اور چونکہ باز پرس بھی کر سکتا ہے، اس لیے وہ رب ہے تو باز پرس بھی کرے گا۔ تو یہ ساری بنیادیں اس کے اندر موجود ہیں۔ اس کے بعد جو رب العالمین ہے، چونکہ وہ سب کچھ کا مالک ہے، ہمارے اونچائی نچائی، ہمارے حال مستقبل سب کا وہ رکھوالا ہے، تو اس لیے پھر اپنے آپ کو تسلیم بھی اس کے آگے، ہمیں سر خم تسلیم بھی اسی کے آگے رکھنا ہے۔ تو اسلمت لرب العالمین اسی بات کو بیان کیا گیا ہے۔ اسلمہ کا مطلب ہوتا ہے کہ ہر پہلو سے کسی ہستی کو تسلیم کر لینا۔ مثال کے طور پر اب جو بھی حکم آئے مانوں گا، جس حالات میں بھی آپ رکھیں گے خوش رہوں گا، جس طرح کی صورتحال سے آپ دو چار کر دیں گے پریشان نہیں ہوں گا،
آپ پر بھروسہ رکھوں گا، آپ کے حوالے کر دیے میں نے اپنے معاملات، آپ جیسا کریں گے میں اس پہ راضی ہوں۔ اس کو حدیث میں بھی اور قرآن مجید میں بیان کیا گیا ہے کہ رب کے رب ہونے پر راضی ہو جایا۔ تو جیسا آتا ہے رضیت باللہ ربًا، کہ میں اللہ کے رب ہونے پر راضی ہو گیا۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ جو بھی میرے ساتھ ہو رہا ہے، اچھا ہو رہا ہے برا ہو رہا ہے، اس کے اوپر میں خدا کو چھوڑنے والا نہیں ہوں، اللہ سے ناراض ہونے والا نہیں ہوں، اللہ کا دہلیز چھوڑ کر جانے والا نہیں ہوں۔ تو یہ سپردگی کا آخری درجہ ہوتا ہے کہ آدمی اپنے سارے معاملات خدا کے حوالے کر دے، اور اسی کو توکل کہتے ہیں کہ اب جو بھی آئے گا معاملہ، اچھا آئے یا برا آئے، وہ خدا کی طرف سے آنا ہے تو کوئی بات نہیں ہے۔ میرے اللہ نے مجھے آزمانے کے لیے پیدا کیا ہے، وہ میرا مالک ہے، میرا خدا ہے، میرا پروردگار ہے، روزی بھی دے رہا ہے، کس دن چھین سکتا ہے، وہ اس نے زندگی دے رکھی ہے، وہ کس دن چھین لے گا۔ تو اس طرح سے خدا کے اوپر راضی رہنے کا اس میں پورا، اور احکام ماننے کا۔ تو اسلمت لرب العالمین میں دونوں پہلو ہوتے ہیں کہ اب جیسی شریعت آ جائے میں مانوں گا، اب جیسے احکام آ جائے، وہ کہتا ہے 5 وقت نماز پڑھنی ہے پڑھوں گا، وہ کہتا ہے کہ اپنی بیٹی کو کم حصہ دو، میں کم دے دوں گا کیونکہ میں نے اس کو راضی کرنا ہے، اور بیٹی کو جو نقصان ہونا ہے وہ خود خدا کی بندی ہوگی، وہ اس کو تسلیم کرے گی تو اس کو بھی اجر ہوگا۔ تو چونکہ یہ دنیا عارضی ہے، یہاں پر نفع نقصان عارضی ہے، حقیقی نفع نقصان قیامت والے دن ظاہر ہونا ہے۔ تو اس لیے خدا کے آگے سپردگی کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے۔ اس کے بعد یہ سورہ المائدہ کا جملہ ہے جو حابیل نے قابیل، جو حضرت آدم کے دونوں بیٹے تھے، جب وہ قابیل قتل کرنے آیا تو حابیل نے آگے سے جواب دیا کہ میں رب العالمین سے ڈرتا ہوں، میں اپنا ہاتھ تمہیں قتل کرنے کے لیے نہیں بڑھاؤں گا۔ رب العالمین سے ڈرتا ہوں، اس کا کیا مطلب ہے؟ کیونکہ کائنات کا آقا ہے، مالک ہے، کل قیامت والے دن باز پرس اس نے کرنی ہے، جیسی سورہ فاتحہ میں آگاہ کیا گیا ہے۔ تو اب سورہ فاتحہ کے اس پیغام کے بعد کون آدمی ہے جو یہ جرت کرے گا کہ خدا کے مقابل میں کھڑا ہو جائے؟ تو خدا کے، چونکہ وہ رب العالمین ہیں، سارے انسان اس کی مخلوق ہیں، سارے انسان اس کے آگے جواب دہ ہیں۔ تو اگر مثال کے طور پر میں آپ کو نقصان پہنچاؤں گا تو میں اپنے رب کی ایک مخلوق کو نقصان پہنچا رہا ہوں۔ تو چونکہ وہ رب العالمین ہے، باز پرس کرے گا، آپ کا ساتھ دے گا، مجھے سزا دے گا اگر میں مجرم ثابت ہوا۔ تو اس طرح سے جو رب العالمین ہے اس سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس پورے کنبے کا، جو کائنات بنی ہوئی ہے، اس پورے کنبے کا رکھوالا اللہ تعالیٰ ہے، تو میں اس اللہ سے ڈرنے والا ہوں۔ تو میں تمہارے آگے قتل کرنے کے لیے ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا، میں اس باز پرس سے ڈرتا ہوں جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کر رکھی ہے۔ یہ سورہ انعام میں آپ دیکھیے کہ چونکہ باز پرس کا مضمون ہے ساتھ، تو لیکن اس کے اندر ایک اور بات ہے کہ رب العالمین، جیسا میں ابھی بتا رہا تھا کہ اگر میں آپ کے ساتھ ظلم زیادتی کروں تو رب آپ کے ظلم زیادتی کا بدلہ مجھ سے لے گا قیامت والے دن۔ ہو سکتا ہے دنیا میں بھی کوئی سزا دے، لیکن اصل چونکہ اس نے قیامت والے دن ٹائم مقرر کر رکھا ہے تو اصل فیصلہ اس دن ہونا ہے۔ تو اب دنیا میں اللہ تعالیٰ جب فیصلہ کرتے ہیں تو دیکھیے اس کو کس طرح سے بیان کیا ہے کہ کافروں کی جڑ کٹ گئی جنہوں نے ظلم کیا تھا، یعنی شرک کیا تھا، اور اللہ کا شکر ہے کس بات پہ؟ کافروں کی جڑ کٹ جانے پر۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العالمین ہے۔ تو الحمدللہ رب العالمین، اس پروردگار کا شکر کہ جو پوری دنیا کے لوگوں کا رب ہے، اس نے ظالموں کی جڑ کاٹ دی ہے۔ تو گویا سزا دینا، فیصلہ کر دینا، مجرمین کو الگ کر کے ان کو انجام تک پہنچانا، اور مومنین کو الگ کر کے ان کی داد رسی کرنا، یہ شکر کا مقام ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے کسی قوم پر عذاب بھیجا تو اس موقع پر یہ جملہ بولا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے کافروں کی، ظالموں کی جڑ کاٹ دی ہے، تو اللہ کا شکر ہے جو رب العالمین ہے۔ تو کیونکہ وہ اس پوری کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے، اس پوری کائنات کا ذمہ دار ہے، کسی جگہ ظلم ہوگا تو وہ لازماً اس کا بدلہ لے گا، لیکن بدلہ لینے کے 2 جگہیں اس نے رکھی ہوئی ہیں۔ رسولوں کے زمانے میں قوموں پر جو عذاب آتا ہے، اور دوسری جگہ آخرت ہے، اور تیسری جگہ بھی ہے دنیا میں جو ہمارے ساتھ شب و روز ہوتا رہتا ہے، لیکن وہ اسی کے لیے فائدہ مند ہوگا جو توبہ کرنے والا ہو، ورنہ قیامت والے دن اس کی یہاں کی سزائیں بھی باقی رکھی جائیں گی۔ اگر حق انصاف کے مطابق ہوا تو آگے چل کر بھی۔ تو چنانچہ گرفت کرنے والا، پکڑنے والا، ظلم کا مٹانے والا، ظالموں کو سزا دینے والا، حق کا ساتھ دینے والا خدا کی ذات ہے، اور رب العالمین کے الفاظ سے اس کی طرف واضح اشارہ یہاں موجود ہے۔ سورہ اعراف کی یہ اگلی آیت جو ہے، اس میں آپ دیکھیے کہ بڑی ایک اہم بات کو چند لفظوں میں بیان کیا گیا ہے۔ یہ توحید کا خلاصہ ہے
شرک کو سمجھنے کے لیے 3 لفظوں میں یہ بات کہی گئی ہے کہ الا لہ الخلق والامر، سن لو کہ خلق بھی اللہ نے کی، والامر، اور حکم بھی اسی کا چل رہا ہے، اور ان دونوں کاموں کے کرنے میں اس کی ذات سے پھوٹنے والا جو فیضان ہے وہ کم نہیں ہو رہا۔ اللہ کی ذات بڑی بابرکت ذات ہے، ہر وقت اس کا یہ فیض جاری ہے، احکام بھی صحیح جاری ہو رہے ہیں اور خلق کا نظام بھی چلتا چلا جا رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہی رب العالمین ہے۔ تو توحید کے ساتھ بھی اس تصور کا ایک بہت اہم تعلق ہے کہ کائنات میں یعنی 2 ہی جگہوں پہ اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن مجید میں یہ واضح کیا ہے کہ خدا بننے کا حق صرف اس کو ہے جس نے تخلیق کیا ہے کائنات کو، جو خالق ہونے کے اعتبار سے مالک بن گیا ہے، اور امر کا مطلب ہے کہ اسی کا حکم چلتا ہے۔ ہمیں دنیا میں اللہ تعالیٰ نے خلافت دی ہے، اس وجہ سے کچھ احکام ہمارے بھی چلتے ہیں، لیکن حقیقت میں اسی کا حکم چلتا ہے، اور اسی کے حکم کے مطابق آزمائش کا پہیہ چل رہا ہے، اور جب یہ اینڈ تک پہنچے گا تو پھر اس کا حکم چلے گا۔ تو بیچ میں ہمیں تھوڑی دیر کے لیے اختیار دیا گیا ہے، وقتی طور پر ہمارے حکم بھی چلتے ہیں، کوئی باپ کی حیثیت سے، کوئی بڑے بھائی کی حیثیت سے، کوئی حکمران کی حیثیت سے اپنے احکام چلاتا ہے، تو یہ عارضی چیز ہے۔ اصل حقیقی حکم اللہ تعالیٰ ان حکم چلانے والوں کی کسی وقت بھی جان نکال لے تو سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ تو یہ 2 چیزیں ہیں۔ اب امر جو خداؤں کا امر ہوتا ہے وہ اگر کسی اللہ کے علاوہ کسی کے ساتھ جوڑ دیا جائے تو شرک ہو جائے گا، اور اگر خلق کسی اور کے نام جوڑ دی جائے تو وہ بھی شرک ہو جائے گا۔ یعنی یہ کہا جائے کہ یہ کائنات لات نے بنائی ہے، عزا نے بنائی ہے، یا داتا صاحب نے بنائی ہے، تو یہ شرک ہو جائے گا۔ کوئی ہستی نہیں ہے جس نے اس کائنات میں کوئی ایک چیز بھی بنائی ہو۔ ہم نے پچھلی کسی نشست میں یہ پڑھا تھا کہ وہ اکیلا خالق کل شے ہے۔ حکم بھی اسی کے چلتے ہیں، یعنی اولاد ہونی ہے تو اسی کے حکم سے، اولاد نہیں ہونی ہے تو اسی کے حکم سے، رزق کھلنا ہے تو اسی کے حکم سے، رزق بند ہونا ہے تو اسی کے حکم سے۔ تو اس لیے خدا ہی سے مدد مانگنی چاہیے اور خدا ہی کے ساتھ اس پوری خلق کا رشتہ جوڑنا چاہیے۔ اس کے بعد سورہ اعراف کی آیت میں ایک اور پہلو ہمارے سامنے آتا ہے کہ چونکہ رب العالمین پوری کائنات کا رکھوالا ہے، لوگوں کا رکھوالا ہے، ان کے آخرت کے پہلو سے اور دنیا کے پہلو سے معاملات کو اچھی طرح دیکھ رہا ہے، تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا ایک نظام قائم کیا۔ ہدایت کا نظام قائم کیا تو اس کی نسبت بھی رب العالمین کے ساتھ جوڑی۔ اس کے اندر پھر 2 معنی پیدا ہو گئے۔ ایک یہ کہ رسول جو ہدایت لے کر آتے ہیں وہ کوئی ایرے گیرے کی ہدایت نہیں ہوتی، وہ خدا کے طرف سے جو رب العالمین ہے، جو تمام انسانوں کا، تمام کائناتوں کا مالک ہے، اس کی طرف سے یہ حکم نامہ جاری ہوتا ہے۔ تو ایک تو یہ حیثیت بتانے کے لیے ہے، دوسری یہ انعام بتانے کے لیے کہ رب العالمین نے اپنی جو ذمہ داری ہیں وہ پوری کر رہے ہیں، وہ تمہیں امتحان میں ڈال کر بھول نہیں گئے ہیں۔ تم لوگ بھول جاتے ہو، نئے نئے فلسفے تراش لیتے ہو، باتیں بنا لیتے ہو، قصے کہانیاں تراش لیتے ہو، اور پھر وہ اپنی ہدایت تازہ کر دیتا ہے کہ دیکھو تم نے یہ ظلم کر لی ہے، آپ اپنے آپ کو ٹھیک کر لو۔ تو رسولوں کو بھیجنے کا یہ عمل 2 پہلوؤں سے ہے، ایک رب کے پروردگار ہونے کے پہلو سے اور ایک پوری کائنات کا ذمہ دار ہونے کے پہلو سے۔ تو یوں سمجھیے کہ رب العالمین دراصل اللہ کی ان ذمہ داریوں کو بھی بیان کرتا ہے جو اس نے خود اپنے اوپر لے رکھی ہیں اپنے رب ہونے کے اعتبار سے، کہ وہ ہمیں پالتا ہے، پوستا ہے، ہماری ہدایت کا انتظام کرتا ہے، ہمارے ساتھ اچھا معاملہ کرتا ہے، مہلت دیتا ہے، توفیق دیتا ہے۔ اس طرح کی سارے معاملات خدا نے اپنے ہاتھ میں رکھے ہوئے ہیں رب ہونے کی حیثیت سے۔ اس کے بعد دیکھیے سورہ مومن کی یہ آیت ہمارے سامنے ہے کہ وہی زندہ ذات ہے، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، اسی کو پکارو مخلصین لہ الدین، اور پھر الحمدللہ رب العالمین۔ جو کائنات کا اور تمام انسانوں کا رب ہو، میرے ساتھ آپ ظلم کریں آپ کو بھی وہی پوچھے گا، میں آپ کے ساتھ ظلم کروں مجھے بھی وہی پوچھے گا، آپ کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے اس کی داد رسی بھی وہی کرے گا۔ تو پھر اطاعت، فرما برداری، اخلاص، تعلق، جڑ کے رہنا کس کے دروازے کا حق ہے؟ یہ صرف رب العالمین کا حق ہے۔ اسی کو بیان کیا ہے مخلصین لہ الدین کے الفاظ سے، کہ میں اپنے پورے جذبے کے ساتھ، اپنی پوری خلوص نیت کے ساتھ خدا کا ہو کر ہو جاؤں، اسی کی اطاعت کروں، کسی اور کا دروازہ نہیں کھٹکھٹاؤں، کسی اور کی فرما برداری کا دم اس کے مقابلے میں نہ بھروں۔ ہمیں بہت ساری فرما برداریاں دنیا میں کرنی پڑتی ہیں، ماں باپ کا حکم ماننا پڑتا ہے، اپنے حکمرانوں کی ریاست کے قاعدے قوانین ماننے پڑتے ہیں۔ وہ فرما برداری خدا کے ساتھ اخلاص کے ساتھ ہوگی، نہ کہ
دنیا کے ساتھ اخلاص کے ساتھ ہوگی۔ اس کے بعد فرمایا کہ جو سورہ جاسیہ ہے کہ فَلِلَّهِ الْحَمْدُ، الحمد سورہ فاتحہ میں بھی اور یہاں پر بھی رب کے ساتھ استعمال ہوئی ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے رب ہونے کے اعتبار سے، پروردگار ہونے کے اعتبار سے۔ رب السماوات و رب الارض رب العالمین، رب کا جو پوری کائنات پر، زمین و آسمانوں پر حق ہے، اس کو یہاں بیان کیا گیا ہے کہ اللہ مالک ہے آسمانوں کا، اللہ مالک ہے زمین کا، اور اللہ مالک ہے انسانوں کا۔ تمام کے تمام لوگ، تمام کی تمام کائنات اس کی ملکیت ہے۔ اس کی ملکیت ہے تو اس کا مطلب ہے توڑنے کا، پھوڑنے کا، بنانے کا، سنوارنے کا پورا حق اس کو حاصل ہے۔ تو رب کے اندر یہ پہلو واضح رہنا چاہیے۔ انسانوں کے ساتھ بھی اس کا پورا حق قائم ہو جاتا ہے کہ وہ ان کا پروردگار ہے، جو چاہے فیصلہ کرے، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ رب ہیں، رحمان و رحیم ہے، اس لیے وہ عدل انصاف کے مطابق فیصلہ کریں گے، اور قیامت والے دن وہ فیصلہ ظاہر ہو جائے گا۔ اس کے بعد سورہ التکویر میں دیکھیے، قرآن مجید کے حوالے سے بتایا کہ میں نے یہ لوگوں کے لیے یاد دہانی نازل کی ہے، جو ان میں سے چاہے سیدھا راستہ اختیار کر لے، لیکن تم نہیں چاہ سکتے مگر یہ کہ اگر اللہ چاہے، جو رب العالمین ہے۔ ہدایت کا کنٹرول بھی رب العالمین نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے کہ قاعدے قانون کے مطابق، شرائط کے مطابق جو پورا اترے گا اس کو ہدایت ملے گی، جو اس پر پورا نہیں اترے گا اس کو ہدایت نہیں ملے گی۔ یہ بھی خدا کے رب ہونے کا لازمی تقاضا ہے کہ وہ ہر ایرے غیرے کو، ہر لا خیرے کو، ہر لپاٹیے کو، ہر ظالم کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہ اس نے بیان کر دیا ہے کہ میری ہدایت اس کے نصیب میں آئے گی جو فاسق نہیں ہوگا، جو متقی ہوگا، جو حق کو ماننے والا ہوگا، جو آخرت کے لحاظ سے پرہیزگار ہوگا۔ تو اس کو قانون کے طور پر اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ رب العالمین کی حیثیت سے میں ہر کسی کو ہدایت نہیں دیتا، جو اس کا مستحق ہوتا ہے اس کو دیتا ہوں، جو مستحق نہیں ٹھہرتا اس کو نہیں دیتا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ اور ابو جہل میں ایک ہی فرق تھا کہ اس نے اپنا حق قائم کر دیا انہوں نے، اور ابو جہل نے اپنا حق قائم نہیں کیا، ورنہ اللہ تعالیٰ ضرور ہدایت دیتے اس کو۔ پھر ہم نے رب العالمین میں یہ معنی سمجھے ہیں کہ خدا کے جواب دہی ہونی ہے، تو فرمایا کہ قیامت والے دن تم سب کے سب خدا کے سامنے کھڑے ہو جاؤ۔ خدا کے سامنے کھڑے ہونے کا کیا مطلب ہے؟ کہ جواب دہی کے لیے، باز پرس کے لیے اللہ تعالیٰ بلائے گا، فیصلہ کر دے گا۔ اس دن کسی کی کوئی جرت نہیں ہوگی کہ اس کا انکار کر سکے۔ تو رب العالمین میں جو عظمت ہے کہ کوئی آگے مقابلہ نہیں کر سکے گا، سارے کے سارے خدا کے آگے کھڑے ہوں گے، وہ بھی اس میں بیان ہو گئی، اور اس میں جو خدا کا رب ہونے کے اعتبار سے باز پرس کا حق ہے وہ بھی بیان ہو گیا۔ تو یہ رب ہے۔ رب کے معنی میں نے 3 بتائے ہیں، مالک، خدا اور پروردگار۔ ان تینوں پہلوؤں سے ہمارے ساتھ خدا کا ایک رشتہ قائم ہوتا ہے، اور انہی تینوں پہلوؤں سے ہم کسی نہ کسی اعتبار سے جواب دہ، شکر گزار یا عبادت کرنے کا فریضہ ہمارے اوپر عائد ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں۔ خدا حافظ۔